سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ ناظرین، ہم اپنا دوسرا پروگرام بحوالے جناب ماہ عزائے فاطمیہ کے حوالے سے آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جناب حجت اسلام والمسلمین مولانا جواد حسن عابدی صاحب اور نوا خواں سلام گزار جناب کاظمی صاحب موجود ہیں۔ آئیے گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اپنا پروگرام اپنا سوال لے کے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ پچھلے میں ایک حوالہ دے دوں کہ پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے، مولانا صاحب عرض کر رہے تھے، لیکن اسی حوالے سے ہمیں ایک ان کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں میرے آیا جو میں آج اس وقت ان سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا یہ فرمائیے گا آپ کہ ابھی آپ نے جیسا فرما رہے تھے، تو اسی آپ کے گفتگو سے اچانک میرے ذہن میں ایک اور سوال نمودار ہوا جو میں چاہ رہا ہوں آپ سے شیئر کر لوں کہ جناب حدیث قصہ جب لکھی گئی اور اسے بیان کی گئی اور آج ماشاءاللہ پڑھی جا رہی ہے اور اسے پڑھنا بہت ثواب کہا جا رہا ہے، چونکہ کہا جاتا ہے حدیث قصہ جب کہیں پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو فرشتے اس جگہ کا احسار کر لیتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کا تمام ثواب سننے والے کو، پڑھنے والے کو، سب کو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ فرمائیے گا کہ حدیث قصہ میں رسول خدا جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے والد گرامی، شریک حیات جناب مجازی خدا جناب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب وصی رسول اور ولی اللہ کے ولی، اور جنت کے شہزادے امام حسن امام حسین موجود ہیں اس حدیث قصہ میں چادر کے نیچے، لیکن جب ان کا تعارف کرانا ہوتا ہے، جب جبریل پوچھتے ہیں پروردگار اس چادر میں کون کون ہے، تو جب ان کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے تعارف یہ ہوتا ہے کہ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، اور پھر اس طرح سے سب کا تعارف ہوتا ہے۔ تو میں صرف اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ بتائیے گا، ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ آخر یہ کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ تمام اتنے بڑی بڑی شخصیت موجود ہے، معصوم شخصیت، لیکن یہ تعارف اس بی بی سے کرا رہے جو کہ خود رسول خدا کی بیٹی ہے، یعنی بیٹی سے باپ کا اور خاندان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا اس کی کیا وجہ یا کیا فضیلت سمجھ میں آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ ہمارے اس پروگرام کا جو اس دورانی کا پہلا سوال ہی یوں بھی باعث برکت ہو گیا ہمارے لیے کہ اس میں حدیث قصہ کا تذکرہ ہو گیا ہے، اور ہمارے تمام مومنین اس بات کو ذہن نشین کر لیں، گرہ سے باندھ لیں کہ حدیث قصہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر صرف شیعہ کیا نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کے جملے موجود ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ جو دیکھ کر صحیح سے وظائف ابرار نہیں پڑھ سکتے، وہ بحث کرتے ہیں کہ حدیث قصہ کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، اور کبھی پوچھتے ہیں حدیث قصہ کی سند کہاں سے آئی ہے۔ تو اگر تو واقعاً وہ یوں کہیے کہ شائقین ہیں، شوق رکھتے ہیں کتابوں کا، تو ان کے لیے عرض کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ کاظم قزوینی کی کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللحد، یعنی فاطمہ گود سے قبر تک، کتاب پوری زندگی پہ، اس میں جا کر پڑھ لیجئے۔ انہوں نے 16 سند حدیث قصہ کی گنوائی ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور حدیث قصہ کی سند کو ثابت کیا ہے کہ حدیث قصہ کس طرح سے اوپر سے لے کر نیچے تک موجود ہے ہمارے پاس۔ اور پھر حدیث قصہ یہ بیسیکلی شان نزول ہے، پس منظر ہے آیا تطہیر کا، کہ ایک دن میرے بابا گھر میں آئے، مجھے بدن میں ذوف ہے، اور پھر ہم چادر کے نیچے کی کر کے سب جمع ہوتے رہے، ہم نے کونا پکڑ لیا، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ سوال آپ کا بہت عمدہ ہے، بڑا ٹیکنیکل ہے اور بڑا قابل غور ہے، اور اس لائق ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، عمومی طور پر شاخ کا تعلق، شاخ کا جو تعارف ہے وہ جڑ سے ہوتا ہے، چھوٹے کا تعارف بڑے سے ہوتا ہے، باپ سے اولاد کا تعارف ہوتا ہے، یہ اصول عام ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اولاد کبھی منزلت، فضیلت اور منصب اور عہدے میں اور کسی دینی دنیاوی عہدے میں آگے بڑھ جائے تو پھر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ، اس کی پہچان اس کی اولاد سے ہو۔ باپ کا دل بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچے خود یوں کہیے کہ فرش اعضاء پہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ آپ کو کل کو اگر کہے کہ یہ حسن صغیر وہ ہیں کہ جن کے بیٹے علی عابدی مرثیہ خوان ہیں، تو آپ کا دل چوڑا ہو جائے گا، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو یوں کہیے کہ ناگوار نہیں گزرے گا، کیونکہ آپ کا تعارف آپ کے بچوں سے ہو رہا ہے اور وہ حق رکھتے ہیں کہ اس منصب سے ان کا تعارف ہو۔ دیکھیے، اللہ تعارف کا محتاج نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا تعارف نبی سے کروا کے کہا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول امی میں بھیجا. تو اللہ اپنا تعارف خالق ہو کر کروا رہا ہے مخلوق سے. تو محمد مرتبے میں اس لائق تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے تعارف کرایا. مخلوق میں محمد اس مرتبے پر تھے کہ اللہ نے چاہا کہ میرا تعارف آج محمد سے ہو. تو بس چادر تطہیر کے نیچے اب زہرا اس مرتبے پر تھی کہ اب رب نے چاہا کہ آج مصطفیٰ کا تعارف فاطمہ سے ہو. زمانہ یہ ABCD یاد کر لے جو ہم یہاں پہ یاد کرا رہے ہیں. اللہ کا تعارف مصطفیٰ سے ہوتا ہے, مصطفیٰ کا تعارف فاطمہ سے ہوتا ہے. اللہ اسے نہیں مل سکتا جو مصطفیٰ کے بغیر رب تک جائے گا, اور میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں خالی پرچے پر, مصطفیٰ اسے نہیں مل سکتے جو مصطفیٰ فاطمہ کے دروازے پہ پہلے نہ آئے. مولانا ایک بات پھر یہاں کہتا چلو پھر آپ کی گفتگو سے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ پھر اس میں تو یہ بھی ہے کہ مرضی رسول خدا بھی شامل ہوگی کہ آج میری بیٹی کو وہ ایسی, کیونکہ دیکھیں رسول اللہ اور اللہ کی مرضی الگ نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. کتنی آیتیں قرآن میں, حبیب تم جہاں چاہے چہرہ کر لو, آج سے جہاں تمہارا چہرہ ہوگا وہیں ہماری مرضی ہوگی. یعنی اللہ کی حضور کی مرضی ایک ہے. تو یہ جو تعارف ہو رہا ہے, میرے ایک پورا موسوعہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے فاطمہ فی القرآن, آیت اللہ سعد شیرازی کا پورا موسوعہ ہے. اس میں انہوں نے حدیث قصہ پہ پوری جلد لکھی ہے اتنی موٹی, اس میں جملے پہ بحث کی ہے, ہم فاطمۃ و ابوہا. اب میں آپ کو ایک بڑے لطیف جملہ بتاؤں اور آپ اس جملے کا مزہ لیں گے یقیناً. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ترجمہ یہ ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ فاطمہ کے بچے ہیں. یعنی مصطفیٰ کا اپنا مقام ہے, مگر آج اللہ چاہتا ہے فاطمہ کے بابا کہہ کے پکارا جائے. علی کا اپنا مقام ہے, مگر آج اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کے شوہر بولا جائے. حسن حسین کا اپنا مقام ہے, مگر آج رب چاہتا ہے کہ انہیں فاطمہ کا بیٹا کہا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا ساری فضیلتیں پہنچتی ہی فاطمہ کے دروازے کے پاس سے ہوتی ہیں. کون مصطفیٰ؟ فاطمہ کے بابا. کون مرتضیٰ؟ فاطمہ کے شوہر. کون حسنین؟ فاطمہ کے بچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس سے فاطمہ کا رشتہ جوڑتا جائے گا اس کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا. ایک جملہ ہمارے موضوع کو نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں, بی بی کی بارگاہ سے ہمیں اس کا اجر مل جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ وہ عباس جو بھی پیدا نہیں ہوئے اسے زہرا نے پہلے سے کیوں کہا یہ میرا بیٹا ہے, تاکہ عباس کو بھی وہ مرتبہ مل جائے, کیونکہ وہ فضیلت جو عباس تک پہنچ رہی ہے کہ فاطمہ میرا, عباس میرا بیٹا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. کم سے کم شیعہ کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. باقی اگر کوئی عقیدے کا بیمار ہے, مارا ہوا ہے, تو اس کا علاج بہرحال ہمارے پاس نہیں ہے. یہ پروگرام سن لیں, شاید اس کو اللہ شفا عطا فرمائے. بات کریں. اچھا قبلہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے, اور بڑی اس کی بریفنگ بڑی اچھی طریقے سے کی, سارا جو ہے خاکہ سمجھایا کہ اللہ کی کیا مرضی تھا. اور یقیناً آپ نے یہ بھی بات فرمائی کہ اس میں جو بھی لے رسول خدا مولائے کائنات حسن حسین, ان کی بھی مرضی یہی ہوگی آج بیوی سے ہم پہچانے جائیں. ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ بہت عمدہ, بہت عمدہ. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں کاظمی کی طرف, علی رضا کاظمی کی جانب, اور ان سے گزارش کریں گے کوئی سلام یا لوحہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کریں. بی بی کی شان میں چند اشعار. ماہ عزائے فاطمیہ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ سے گزارش کریں بطور خاص بی بی کی شان میں. دیکھیے گا کہ بی بی کے صدقے کیا کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے, تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے, تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. اور حدیث قصہ کا تذکرہ تھا تو بطور خاص اس کے لیے. تیری چادر کے سائے میں اے بی بی, تیری چادر کے سائے میں اے بی بی, خدا والوں کا جلسہ ہو رہا ہے, تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. اور تیری چکی کے چکر سے اے بی بی, تیری
چکر سے اے بی بی جہاں کا رزق پورا ہو رہا ہے تیرے صدقے مظاہرہ ہو رہا ہے. اور شعر دیکھیے قبلہ. مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تیرے صدقے مظاہرہ ہو رہا ہے. امام عصر آ جائیں خدا را، امام عصر آ جائیں خدا را، علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تیرے صدقے مظاہرہ ہو رہا ہے. خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ سلامت رہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ. تیرے صدقے میں جو ہوا ہے. سبحان اللہ. آئیے ناظرین مولانا کی طرف چلتے ہیں پھر ایک دفعہ اور اپنا سوالات ان کی حضور پیش کرتے ہیں اور ان سے چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ بیان فرمائیں آپ کہ حضور ہی فرمائیے گا کہ بیٹی باپ کی فرض شاخ ہوتی ہے، تو رسول نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کیوں فرمایا؟ اس کا کیا راز تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ کے اکثر و بیشتر مخاطب کیا کرتے؟ ام ابیہا کے معنی باپ کی بھی ماں. تو آپ ذرا اس کی تشریح کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی دیکھیے، یہ جو لقب ہے شہزادی کا ام ابیہا، پہلی بات تو یاد رکھیے گا جب بھی اور اب کہہ کر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ کنیت کہلاتی ہے. ام ابیہا، ابو تراب، ابو الحسن، ابو القاسم، یہ کنیت ہے بیسیکلی. اور کنیت دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو اولاد کے سلسلے میں کی جاتی ہے، جیسے ابو الحسن حسن کے باپ امام علی، ابو القاسم قاسم کے باپ رسول اللہ، ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ کنیت کسی کو محبت کی وجہ سے دی جاتی ہے، کوئی اس کی خاص کسی کیفیت کسی لقب کی وجہ سے. اب ام ابیہا ویسے تو کوئی مطلب وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک محبت کے انداز میں ام ابیہا کہا. لیکن ایک جملہ میں یہاں بیان کروں، شریعت میں محبت کی بیساکھی پہ چلنے والوں نے اہل بیت کی شان میں ہر حدیث کو محبت کا کہہ کے چلتا کیا، محبت میں کہہ دیا، محبت میں کہہ دیا. تو اگر یہی بات ہے تو پھر آپ بھائی یہ تسلیم کر لینا کہ جتنی محبت رسول نے اہل بیت سے کی اتنی کسی سے کی نہیں ہے. پھر کم سے کم اس نقطے پہ تو متفق ہوں آپ. نہیں مولانا، میں آپ کی بات تھوڑی سی اس میں انٹرسپٹ کر رہا ہوں. تو پھر اگر محبت میں کہا ہے تو پھر یہ بھی تو بات ہے کہ پھر ہر باپ اپنی بیٹی کو کہے پھر محبت میں. جی سنت بن جائے نا پھر ہر باپ کا. اور دوسری بات میں عرض کروں، دیکھیے ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیے گا، اپنے باپ کی ماں. بیٹی کبھی بھی باپ کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ اب اس میں دیکھیں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، جن گھروں میں ماؤں کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو یہ کہاوت بھی مشہور ہے، اور یہ کہاوت دیکھی گئی ہے کہ بیٹی اسی گھر میں پھر ماں کا روپ لے کے آ جاتی ہے. وہ پھر بیٹی جو ہے نا باپ کی ویسی خدمت کرتی ہے جیسے اس کی شریکہ یاد ہوتی ہے. اس کے کپڑے رکھنا، اس کا کھانا پینا، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو میری بھی ماہوں کا مقصد یہ ہے کہ میں تو 5 برس کی عمر میں اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو گیا، لیکن جس نے مجھے میری ماں کی طرح پالا، میرے زخم پر مرہم لگا رہی ہیں، جنگ کے میدان میں قتل محمد سن لیا تو دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہیں، مجھے کھانا پیش کر رہی ہیں، میرا بستر فراہم کر رہی ہیں، میرے لباس کو سنوار رہی ہیں، ہر مشکلات میں میرے لیے دعائیں کر رہی ہے میرے باپ. یعنی تم نے مجھے ویسے پالا جیسے ماں کو. میں جملہ اور کہتا ہوں، یہ جو جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر ہے، آپ اسے نبی کی بیٹی سمجھ کے نہ بنائیں، آپ اسے کم سے کم نبی کی ماں کی قبر سمجھ کے بنا لیں. کیا اگر اس لقب کو آپ مانتے ہیں. یہ لقب اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. امام ابن کثیر شامی متفق عالم اہل سنت کا تاریخ کا بہت بڑا، اس نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ رسول اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ کے پکارتے تھے. اب 2 جملہ یہاں پہ سن لیں، ام ابیہا کہاں کیوں جاتا ہے. لفظ ام کا عربی میں معنی ہے اصل یعنی جڑ، اور ام کا ایک معنی عربی میں مقصد ہے.
علماء کہتے ہیں کہ عربی میں ماں کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اولاد کی زندگی کا محور اور کعبہ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. بے شک. اب آپ کہیں گے آج کل کی اولاد میں تو ایسا کہیں نہیں ہو رہا، لیکن عمومی طور پر اولاد کا جو مرکز ہے نا وہ ماں ہوتی ہے. مجھے بتائیے بچپن میں بھوک لگی تو یہ گلی میں جا کے کھانے کا شور مچاتا ہے یا ماں کے دامن سے لپکتا ہے؟ اسے کپڑا تبدیل کرنا ہے گلی میں شور مچاتا ہے یا ماں سے لپکتا ہے؟ اسے کوئی چیز چاہیے یہ گلی میں شور مچاتا ہے یا ماں سے لپکتا ہے؟ یعنی اولاد کی تمام حاجتوں کا جو مرکز ہے وہ ماں ہوتی ہے. تو کو یعنی ماں کو ماں عربی میں اس لیے کہا گیا کیونکہ ماں اپنی اولاد کا مرکز ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی چیز کے پلٹنے کی جگہ ہو، مرکز ہو. ایک جملہ اور بیان کروں. مکے کا نام قرآن مجید میں آیا ام القریٰ، آبادیوں کی ماں. اب مجھے بتائیے آبادیوں کی ماں کیسے ہوتی ہے؟ اگر آبادیوں کی ماں مکہ ہے تو مجھے آبادیوں کا باپ بتائیے پھر کون ہے آپ؟ پتہ لگا یہاں ماں اس معنی میں ماں نہیں، یہاں ماں بمانا اصل کے ہے. جیسے سارے شہروں کی جو آبادی ہے وہ مکے سے چلی ہے. فرمایا میری رسالت کی جو اصل اور جڑ ہے وہ فاطمہ ہے. یعنی میری رسالت کی جو بقا ہے، جو میری نسل آگے تک پہنچے گی وہ فاطمہ کی اولاد کے ذریعے سے. مجھے بتائیے حسن حسین نہ ہوتے اگر جناب سیدہ دنیا میں نہ ہوتی تو یہ اپنے باپ کی اس لیے کہلائیں کہ آپ کو ایک تو محبت کی وجہ سے کہا، دوسرا آپ معدن نبوت و رسالت ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا. تو جی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا جملہ عام سطح کا جملہ نہیں ہے. ابیہ جو فرمایا اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو عاطفت، محبت، شفقت کی وجہ سے، اور چوتھا وہ عظیم مقام کو جو کائنات میں کسی عورت کو حاصل نہیں ہے. ایک جملہ میں اور کہہ کے یہاں پہ گزر جاتا ہوں. امہات المومنین کو کہتے ہیں مومنوں کی ماں، اور بڑا احترام ان کا کیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے. حکم قرآن وازواجہ امہاتہم کے نبی کی بیویاں ان کی ماں ہیں. مجھے یہ بتائیے مومن کی ماں کا تو اتنا احترام بیان کیا جا رہا ہے، کبھی مولوی صاحب نبی کی ماں کے احترام پہ بھی کوئی خطبہ دے دے کہ نبی کی ماں کا احترام کیا ہونا چاہیے؟ جب مومنوں کی ماں کا یہ احترام ہے تو جو مومنوں کا نبی ہے اس فاطمہ زہرا کا احترام کتنا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں خزانہ ادب میں وہ الفاظ ابھی تک وضع ہی نہیں ہوئے کہ جو سیدہ کی بارگاہ میں ادب کے طور پہ پیش کی جائیں. ابھی قلم جو ہے وہ عاجز ہیں، زبانیں گونگی ہیں، خطبہ جو ہے وہ گمنام ہیں، عقلیں حیران ہیں. میدان فضائل سیدہ وہ میدان ہے جس میں کوئی خطابت کا شہ سوار نہیں دوڑ سکتا سوائے اس کے کہ وہ سلمان کی طرح اپنی چوکٹ پہ زہرا کی سر رکھ کے کہہ دے بی بی آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، فاطمہ ہی جانے فاطمہ کیا ہے. مادرکا ما فاطمہ. ماما ادرکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ہم اپنے پروگرام میں ابھی گفتگو کر رہے تھے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے اور ماہ عزائے فاطمیہ ادراک فاطمہ. تو ہمارے درمیان حجت اسلام المسلمین مولانا جواد حسن عابدی صاحب اور علی رضا کاظمی صاحب تھے. گفتگو کا سلسلہ پھر ہم اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمیں آپ نے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ہمارے درمیان یہ مہمان ہوں گے. ہم مزید آگے اس پہ گفتگو کریں گے جناب سیدہ فاطمہ زہرا پہ. السلام. سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا.